شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جو بھی اعمال ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کی بنیاد پر لازم قرار دیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑیں، وہ دوڑ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے قیامت تک حاجیوں پر یہ لازم کر دیا کہ تمہیں بھی اسی طرح سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا ہے جس طرح سے میری محبوب بندی ہاجرہ دوڑی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں دن کا وقت غار حرا میں گزارتے تھے اور دن بھر کچھ نہیں کھاتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ان دنوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان دنوں میں یعنی اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا تاکہ میرے محبوب کی یہ ادا محفوظ رہے اور یہ ادا جاری رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کے جس حصے کی ہم نے تلاوت کی ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور روزے رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر بیمار ہو کوئی یا سفر میں ہو تو اتنے روزے بعد میں پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بڑائی بولو اپنے رب کی اور شکر کرو اپنے رب کا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کے تعلق سے مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جو شرافت والا عظمت والا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں اس قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، یعنی اس مہینے سے نازل ہونا شروع ہوا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کی شب قدر والی رات میں لوح محفوظ سے اس قرآن کو آسمان دنیا کی طرف اتارا جو بیت العزت میں رہا، اور یہ مقام اسی آسمان پر ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً اقتضائے حکمت جتنا جتنا اللہ کو منظور ہوا، اللہ کے پیارے فرشتے جبریل امی اس کو لاتے رہے، اور یہ قرآن 23 سال کی مدت میں پورا ہوا۔ بہرحال یہ مفسرین کی الگ الگ رائے، الگ الگ قول ہیں، لیکن یہ حق ہے کہ یہ مہینہ شرافت و نسب، بابرکت اور عظمت والا ہے، چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب دن کے وقت میں غار حرا میں رہا کرتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے اس مہینے کی شان و شرافت اور عظمت میں 4 چاند لگا دیے، اور یہ لازم کر دیا کہ اپنے محبوب کی ادا کو زندہ رکھا اور باقی رکھا، اور لوگوں پر لازم کر دیا کہ جس طرح سے میرے محبوب ان دنوں میں اس طرح سے رہے ہیں کہ دن کو کچھ نہیں کھاتے تھے، اے لوگوں تم بھی اس مہینے کے روزے رکھو۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہم سب پر. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم ان روزوں کو بعد میں پورا کر لو. اللہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے، کوئی دشواری نہیں چاہتا. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ان انعامات کو ہم سمجھیں، اللہ کی اس کرم نوازی کو سمجھیں کہ اللہ نے کتنا ہم پر کرم فرمایا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ایک امتحان ہے ہمارا. سب کچھ جو بھی کچھ ہے زندگی گزارنے کے لیے بھائی اللہ ہی نے تو ہمیں دیا ہے. کوئی خود سے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی کریمی ہے. انسان اصول بناتا ہے جو اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق جیسا چاہتا ہے اللہ، جتنا چاہتا ہے ہمارا رب، اتنا ہم سب کو عطا فرما دیتا ہے. تو سب کچھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہی نے تو تمام نعمتیں ہمیں دی ہیں. اب اگر ہمارا مالک و خالق ہم سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، ہر وقت دیا ہے، جب چاہو جب کھاؤ پیو اور میری نعمتوں سے آراستہ ہو، فیض حاصل کرو اور میرا شکر ادا کرو. لیکن ان دنوں میں چاہتا ہوں کہ جس کو میں اپنا محبوب مانتا ہوں، میرے محبوب کی سنت تم بھی ادا کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب سے تمہیں کتنا پیار ہے، آپ کی ادا سے تمہیں کتنا لگاؤ ہے. اس لیے میں تمہارا یہ امتحان لینا چاہتا ہوں کہ میری اور میرے محبوب کی رضا کے لیے کہ تم ان دنوں میں دن کو کچھ نہ کھاؤ اور کچھ نہ پیو، دن بھر روزہ رکھو، اور جب وقت افطار ہو تو اس وقت افطار کرو، اور رات اس طرح سے گزارو کہ تم میرا ذکر کرو. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ان روزوں کو مشکل نہ سمجھیں، اپنے لیے بوجھ نہ محسوس کریں. یہ ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا کرم ہے. دنیا کے سائنسداں بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر سال میں 30 دن اس طرح سے گزار لیے جائیں کہ دن بھر کچھ نہ کھایا اور پیا جائے تو جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہوتی ہیں وہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو صحت نصیب ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار اس ترکیب سے روزہ افطار کرے کہ وہ نیم گرم پانی ہلکا گنگنا سا اور کھجور کھائے اور اس کے اوپر سے وہ پی لے، اس طرح روزہ افطار کرنے میں اس کے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے اور چہرے پر نور آیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کا قول ہے، لیکن افطار نام ہے دن بھر کی پابندی سے آزاد ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے جو آپ کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، کسی چیز سے بھی اس پابندی سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے کھا لی یا پی لی وہ آپ کا افطار ہو جائے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو گنتی پوری کرو. مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو اگر 29 دن میں چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنے شروع کر دو، اور 29 ہی دن میں اگر چاند نظر آ جائے تو پھر افطار شروع کرو، یعنی وہ آپ کی
پابندی کا مہینہ ختم ہوا، وہ آپ کی آزادی کے مہینے آ گئے، یعنی عید اپنی شروع کریں۔ اگر 29 میں چاند نظر نہیں آتا، آسمان پر ابر ہے اور آپ کے علاقے یا ملک کے کسی حصے میں کہیں سے کوئی گواہی نہیں ملتی اور کہیں نظر نہیں آتا اور کوئی باشرع آدمی اس بات کی گواہی بھی نہیں دیتا، تو پھر 30 دن پورے کرو اور اس کے بعد اسی طرح سے روزے رکھو اور اسی طرح سے اپنا افطار کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اس کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح